الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وعظم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده أتاه اليقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تعالى في مكان آخر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. وقال ربنا عز وجل في مقام آخر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فآك ناكة وجبت له الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. یہ سوال تو میں جانا، یہ قدم قدم بلائیں، انہیں وہ زندگی پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. کیا بزم جہاں مہکائیں گے، کیا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے انشاءاللہ. حضرات، آج 29ویں شب ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے. 1432 ہجری ہے. رمضان کا مہینہ حقیقی معنوں میں جہاد کا مہینہ ہے. معرکہ بدر رمضان میں ہوا تھا. مکہ رمضان میں فتح ہوا تھا اور باب الاسلام سندھ بھی محمد ابن قاسم کے ہاتھوں رمضان میں فتح ہوا تھا. جہاں رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور 7 راتوں میں یہ آخری رات ہے، تو ہم پھر سے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرتے ہیں. لیکن میں آغاز ہی میں بتلا دینا چاہتا ہوں
کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو جہاد ناگوار لگتا ہے، جو ہی جہاد کا ذکر آتا ہے وہ لوگ حقوق العباد کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مقام والدین کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے دیگر مسائل کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ میرا سوال ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کی قدر ہے، آخر جہاد کے ساتھ یہ دشمنی کیوں ہے؟ جہاد ہی کڑوا کیوں لگتا ہے جبکہ اللہ کا قرآن جہاد سے بڑا پڑا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جہاد کے بارے میں موجود ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دوسرے مسائل بھی بیان کرو۔ آپ لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ جب سے اعتکاف شروع ہوا میں نے جہاد کا موضوع بیان نہیں کیا۔ عقیدہ توحید، اخلاق، حقوق العباد، علم دین اور دیگر موضوع کو، تربیت اولاد ہم بیان کرتے رہے، لیکن جب تک ہم جہاد کو بیان نہ کریں، سچی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ جہاد قرآن کا حصہ ہے، جس قرآن کو آج اس مسجد میں حافظ عثمان صاحب نے ختم کیا، قرآن کی قرات مکمل کی۔ قرآن کا پیغام بھی کیا ہے؟ قرآن ہمیں نیک بننے کا کہتا ہے، قرآن ہمیں دیندار بننے کا کہتا ہے، قرآن اسلام میں مکمل داخل ہونے کا کہتا ہے، قرآن بندوں کا حق ادا کرنے کا کہتا ہے، قرآن ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتا ہے، قرآن شرک کی مذمت کرتا ہے، قرآن عورتوں کو پردے کا پیغام دیتا ہے، قرآن ظالموں کے ظلم سے ہمیں دور کرتا ہے، قرآن ظالموں کو ظلم سے منع کرتا ہے، قرآن یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا بھی پیغام دیتا ہے، قرآن عورتوں کو بھی جہنم سے بچنے کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں جنت کے راستے بھی بتاتا ہے، قرآن جنت کے اندر جانے والے اعمال بھی بتلاتا ہے، اور آخری پارہ جو آج ہم نے پڑھا نماز کے اندر، قرآن آخرت کی فکر بھی یاد دلاتا ہے، قیامت کے منظر بھی پیش رکھتا ہے، قبر کی کہانی بھی، ثم اماتہ فاقبرہ، قبر کے منظر بھی، قیامت کی وحشت ناکی بھی، اور اللہ کا غضب اور غصہ بھی، اور اپنوں کی جدائیاں بھی، اور سورج کا پھٹ جانا بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی رکھتا ہے کہ تمہارے ایک ایک فعل کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہیں اذا زلزلت الارض زلزالها کے درس دیتا ہے، اور کہیں یومئذ تحدث اخبارها کہ تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ذرہ گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، ذرہ نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور یہی قرآن ہمیں القاریہ مالقاریہ کا بھی پیغام دیتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم
کھلانے والی کیا ہے؟ جس دن پہاڑ روئی کی طرح اڑے گے، جس دن آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، فرمایا جن کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں قرآن کے یہاں ہم سبق بھول گئے، ہمیں کیا لگے قرآن کے پیغام سے؟ ہمیں تبصرے کرنے آتے ہیں، تجزیے کرنے آتے ہیں، بحثیں کرنی آتی ہیں، مناظرے کرنے آتے ہیں، نعرے لگانے آتے ہیں، باتیں کرنی آتی ہیں، دعوے کرنے آتے ہیں، مگر عمل، دعوت، تبلیغ، جہاد، قتال، شہادت کے جذبے نہیں آتے۔ ہمیں سورۃ النصر کا پیغام بھول گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، لوگ اسلام میں داخل بھی ہو گئے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، عاجزی، انکساری، خوف، ڈر، تزکیہ نفس، آنکھوں سے آنسو، یہی صورت نازل ہوئی تھی۔ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، خوش تھے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا جب مدد بھی آ گئی، فتح بھی ہو گئی، لوگ مسلمان بھی ہو گئے، نبی علیہ السلام کو استغفار کا بھی کہہ دیا گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کائنات کی روانگی کا وقت بھی آ گیا ہے۔ ایک آج ہم رمضان کو قریب قریب الوداع کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ صحابہ تھے کہ اپنے رسول علیہ السلام کو الوداع کر رہے تھے۔ کیا منظر تھی! وہی جدائیاں، وہی فراق، ساری زندگی پاس، شب میں، روز میں، حجر میں، سفر میں، حضر میں پاس رہتے تھے، مسائل پوچھتے، مسئلے پوچھتے، آسمان سے قرآن اترتا، مگر رسول اللہ علیہ السلام ہمیں پیغام دے گئے، لوگوں میرے بعد قرآن پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا۔ قرآن میں جہاد بھی ہے، قرآن میں قتال بھی ہے، قرآن میں دعوت بھی ہے، قرآن میں تبلیغ بھی ہے، قرآن میں قتال بھی ہے، قرآن میں دوستی دشمنی کا معیار بھی ہے، قرآن میں کافروں کی سازشیں بھی ہے، قرآن میں شیطان کے مکر بھی ہے، قرآن میں منافقتوں کی منافقت کو بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن میں منافقوں کے جہاد سے پیچھے رہنے کے بہانے بیان کیے گئے، قرآن میں ہمیں کافروں سے ٹکرانے کا حکم دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ہمیں سمجھا دیا۔ آج کی شب، آج کی رات، آج کی گھڑی، آج کی محفل ہم نے سوچنا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ کتنی خامیاں ہیں ہمارے اندر، کتنی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، کتنی سستیاں اور غفلتیں ہیں ہمارے اندر۔ ظلم و زیادتی ہم کرے، یتیموں کا مال ہم کھائے، غریبوں سے ظلم ہم کرے، رشوت خوری، سود خوری، نمازیں چھوڑنے والے، داڑیاں موڑنے والے، بے پردہ عورتیں، میلے لگانے والے، شراباں کرنے والے، شادی بیاہ پہ میراثیوں کو منگوانے والے، طبلے بجانے والے، ساری برائیاں، نشے کی، جوے کی، فلموں کی، ڈراموں کی آج مسلم امت کے اندر موجود ہے۔ آج جہاد سے بھی امت پیچھے، آج تبلیغ سے بھی امت پیچھے، آج شوق شہادت سے بھی امت پیچھے، مگر جہاد ذرا کڑوا موضوع ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، مگر جہاد تمہیں کڑوا لگتا ہے۔ لوگوں نے اپنی سستیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غفلتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے جہاد کے معنی بدلے،
جہاد کی مفہوم بدلے. لوگ بلا رہے تھے، مائیں آوازیں دے رہی تھی، اقصی صدا لگا رہی تھی، کشمیر رو رہا تھا، افغانی سسک رہے تھے، چیچنیا والے کانپ رہے تھے، عراقی آوازیں لگا رہے تھے، اور پاکستانی کہہ رہے تھے مسجد بنانا بھی جہاد ہے، مدرسہ چلانا بھی جہاد ہے، قرآن کی تعلیم بھی جہاد ہے، ووٹ دینا بھی جہاد ہے، مچھر مارنا جہاد ہے، بچے پیدا کرنا جہاد ہے، غریبوں کے کام آنا جہاد ہے، تبلیغ کرنا جہاد ہے. ماؤں کے دوپٹے اتر گئے، بہنوں کی عزتیں لٹ گئی، بوڑھے باپوں کی داڑیاں نوچی گئی. ہم نے کہا نہیں افغانیوں، ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. افغانیوں پرویز کا ساتھ دے کے جہاد کر رہے ہیں، زرداری گیلانی کا ساتھ دے کے جہاد کر رہے ہیں، امریکہ کی نوکری کر کے جہاد کر رہے ہیں، ہم یو این او کے ممبر بن کے جہاد کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کے غلام بن کے جہاد کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ممبر بن کے جہاد کر رہے ہیں، کافروں کے نوکر بن کے جہاد کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر کھول کے جہاد کر رہے ہیں، دنیا کے کاروبار سجا کے ہم جہاد کر رہے ہیں، اپنی نوکری ملازمت کو بچا کے ہم جہاد کر رہے ہیں، ڈالروں کے عوض اپنی عزتوں کو بیچ کے ہم جہاد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر عافیہ کو بیچ کر ہم جہاد کر رہے ہیں. کہا تھا حکمرانوں نے اور ہاں میں ہاں ملائی مولویوں نے، درباری اور سرکاری نے، حکمرانوں ہم تمہارے مرید ہیں، ہم تمہارے نوکر، بس ہمیں گاڑیاں دے دو، پیسہ دے دو، پروٹوکول دے دو، سہولتیں دے دو، جو تم کہو گے فتوے دیتے رہیں گے. لیکن ظالموں وہ دور گیا جب انگوٹھے چھاپ تمہیں لوگ ملا کرتے تھے. اب الحمدللہ لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں. وہ دور گیا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن بڑا مشکل ہے. الحمدللہ اب سورۃ فاتحہ سے لے کے البقرہ بھی، آل عمران بھی، النساء بھی، المائدہ بھی، انعام بھی، اعراف بھی، انفال بھی، توبہ بھی، سورۃ ہود بھی، یوسف بھی، ساری سورتیں لوگوں کو پڑھنی آتی ہے، لوگوں کو ترجمہ آتا ہے. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں انہیں پہلی سورت میں، دوسری سورت میں، تیسری سورت میں، چوتھی سورت میں لفظ جہاد ملتا ہے. ہم پوچھتے ہیں جہاد قرآن میں آیا، جہاد حدیث میں آئی، جہاد حدیث میں آیا، کتاب حدیث میں آیا، چوکے شاد حدیث میں آیا. آج امت کے مولویوں نے، مفتیوں نے، سرکاریوں نے، درباریوں نے، پیروں نے، مفتیوں نے اس قرآن کی جہاد والی آیات کو کیوں بلایا؟ جہاد جی ہاں الف فرداد بڑی جلدی لوگ کہہ دیتے ہیں شوہر سے ہے اور اس کا معنی کوشش ہے. تمہاری عقل سے بھی حیران. جہاد کا معنی پوچھنا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھو، حدیث مصطفیٰ سے پوچھو. جہاد کا معنی پوچھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو. جہاد کا معنی پوچھنا ہے تو قرآن کی 484 آیات سے پوچھو. جہاد کا معنی پوچھنا ہے سورۃ محمد کے تال سے پوچھو. جہاد ایک حقیقت ہے جسے فراموش کر دیا گیا. جہاد ایک سعادت ہے جسے لوگوں نے بدبختی کہا. جہاد ایک عظیم نیکی جسے لوگوں نے دہشت گردی کہا. جہاد اسلام کی چوٹی اور کوہان جسے لوگوں نے حقیر ترین نیکی سمجھا. جہاد ایمان کے بعد افضل ترین عمل بخاری کی روایت کے مطابق جسے لوگوں نے گناہ سمجھا، فساد سمجھا. جہاد جنت کے دروازوں میں سے دروازے کا نام بھی ہے. فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. جہاد عزتوں کا محافظ ہے. چھوڑ دو جہاد کو، کام کرو، کاج کرو، اپنی ساری مصروفیات، تبلیغ کرو، دعوت کا کام کرو، صدقہ و خیرات کرو، غریبوں کا پاس رکھو، مسکینوں کا ساتھ دو. دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے، دشمن عزتوں کو لوٹے، دشمن عصمتوں کو لوٹے تو آگے سے کہنا ہم جہاد کرنے والے نہیں.
جہاد عزتوں کا محافظ ہے، جہاد تیری جان کا، میری جان کا، تیرے مال کا، میرے مال کا رکھوالا بھی ہے۔ جہاد دشمن کے راستے میں رکاوٹ ہے، جہاد عظمت رفتہ کا نشان ہے، جہاد عروج و بلندی کی علامت ہے، جہاد اور مسلمان تیرے غموں کا مداوا ہے، جہاد امت محمدیہ کا سرمایہ۔ جہاد نہ ہو، رب کا قرآن کہتا ہے نہ مسجد رہے گی، نہ دنیا کے مدرسے رہے گے، نہ تیرا گھر، نہ تیرا ملک، نہ تیرا خطہ، نہ تیرا علاقہ، نہ برادری، نہ ملک و وطن، نہ تیری زمین، نہ جاگیر، نہ مرلے، نہ پلات۔ جہاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاد رب کا حکم ہے۔ رب نے اپنے قرآن میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ مظلوم تمہیں بلا رہے ہیں، قتال کیوں نہیں کرتے؟ جہاد اللہ کا حکم، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ جہاد اللہ کا حکم، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جو تم نے تراویح میں سنا ہے، کوئی نیا نہیں اترا۔ اے میرے نبی، قتال کرو، چاہے کوئی بھی نہ کرے، آپ اکیلے نہیں کرنا ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ قرآن میں حکم کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑوں کو اللہ نے زیادہ پہ غالب کر دیا۔ جہاد میں قرآن میں حکم آیا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ رب نے قرآن میں کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم، قتال کرو، اللہ تمہارے سینوں میں ٹھنڈک پیدا کر دے گا، اللہ کافروں کو ذلیل کر دے گا، اللہ کافروں کو خار کر دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ رب نے قرآن میں کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، طاغوت ختم ہو جائے، باطل ختم ہو جائے، مندر گرجے اسلام کی دشمنی میں ختم ہو جائے، خاکے چھاپنے والے، قرآن جلانے والے، حصے لوٹنے والے، اقصا قبضہ کرنے والے سارے ختم ہو جائے یا جھک جائے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اس وقت تک قتال کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سارے کافر تمہیں ٹیکس دے کے دنیا میں رہے۔ یہ رب کا قرآن ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث غور سے سننا، ابن حبان کی حدیث ہے، آج 29ویں شب ہے، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ صادق المصدوق فداء ابی و امی، امام القبلتین، سید الثقلین، جن کے حکم پہ، جن کے فرمان پہ دنیا بھر کے کرسیاں قربان ہو سکتی ہیں، دنیا بھر کے ماں باپ قربان ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کی زمینیں اور جاگیریں، دنیا بھر کی امامتیں اور امیریاں، دنیا بھر کی لیڈریاں ساری قربان ہو سکتی ہے۔ فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی جہاد کرنا۔ فرمایا حجر اسود کے پاس بھی اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو مجاہد کا مقام زیادہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ وکنا قتل وجبت له الجنہ، جس نے اونٹنی کا دودھ دینے کے وقفے میں اتنا دیر رب کے راستے میں قتال کیا، رب نے اس پر بھی جنت کو واجب کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا رب کے راستے میں جہاد کرنا، ماں باپ کا مقام بعد میں ہے، حج کرنا بعد میں ہے، نماز کا مقام بعد میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی نے پوچھا جہاد کے برابر کو عمل ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کوئی نہیں عمل،
کوئی عمل نہیں. جس طرح آپ نے قرآن میں کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. سورہ توبہ. حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا فرمایا مجاہد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. رسول اللہ اسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لأقاتلن علی امر ھذا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے میں ساری زندگی قتال کروں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں. کہ اسلام غالب آ جائے. نبی علیہ السلام بھی فرمائے جہاد کی خوشخبریاں سنائے، فرمایا جہاد کرو اللہ تمہارے غم دور کر دے گا، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ تمہارے علاقے واپس کر دے گا، اللہ تمہارے گھر واپس کرے گا. افسوس یہ ہوتا ہے آج اپنے گھر کے لیے پسٹل لے لیتے ہیں، آج اپنے گھر کے لیے کلاشیں رکھ لیتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے اپنی فیکٹری کے باہر ایک بندے کو بٹھا لیتے ہیں سیکورٹی والے کو گن دے کے، مگر جہاد کے لیے تیاری کوئی نہیں، جہاد کا فیصلہ کوئی نہیں، جہاد کی سوچ کوئی نہیں، جہاد کا تصور کوئی نہیں. جہاد آئے گا دہشت گردی ہو جائے گی. گھر میں گن رکھیں گے دہشت گردی نہیں، فیکٹری کے سامنے گن میں بٹھائیں گے دہشت گردی نہیں، دکان کے باہر گن میں بٹھائیں گے دہشت گردی نہیں. حکمرانوں اپنے آگے پیچھے بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنے والوں تمہارے ہاتھوں میں گنے دہشت گردی نہیں، مجاہدوں کے ہاتھ میں دہشت گردی، ہاتھوں میں گنے ہو دہشت گردی بن جاتی ہے. جہاد صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. بدر میں مارکا ہوا، احد میں مارکا ہوا، خندق کا مارکا ہوا، خیبر کا مارکا ہوا، مکہ فتح ہوا، حنین کا مارکا ہوا، موتا کا مارکا ہوا، تبوک کا مارکا ہوا، قادسیہ میں جہاد ہوا، یرموک میں جہاد ہوا، سندھ ہند میں جہاد ہوا، چائنا میں جہاد ہوا. اور مجھے بتاؤ یہ سارے علاقے تمہیں ملے کیسے، بت ٹوٹے کیسے؟ صرف درود پڑھنے سے بت نہیں ٹوٹا کرتے. اگر درود پڑھنے سے ٹوٹتے تو 13 سال نبی اسلام مکے میں رہے، بت نہیں ٹوٹے. صرف تبلیغ کرنے سے بت نہیں ٹوٹتے، صدقہ خیرات کرنے سے بھی بت نہیں ٹوٹتے، غریبوں کے کام آنے سے بھی بت نہیں ٹوٹتے، مسکینوں کے کام آنے سے بت نہیں ٹوٹتے، بچے پیدا کرنے سے بھی بت نہیں ٹوٹتے، تاغوت کی نوکری کرنے سے بھی بت نہیں ٹوٹتے. بت ٹوٹتے ہیں ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے میں قرآن ہوتا ہے، مارکے ہوتے ہیں، جہاد ہوتا ہے، خون بہتا ہے، قتل ہوتے ہیں، شہادتوں کے جذبے ہوتے ہیں، پھر جا کے کہیں بھائیو اسلام غالب. افسوس یہ ہے کہ آج کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے نے بڑی چیزوں کو لازم قرار دے لیا، بڑے دکھوں کا مداوا کہ قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں یہ پیغام بھی ہے. قرآن میں سب کچھ ہے تو قرآن میں جہاد نہیں ہے؟ جہاد یہ بدر و حنین کی باتیں آج کے دور میں جہاد کی ضرورت نہیں. آج جہاد فتنہ بن گیا، آج جہاد دہشت گردی بن گئی، آج جہاد فساد بن گیا، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا فساد، امریکہ نے کہہ دیا دہشت گردی. آج جہاد کو پتے پوچھ ڈال دیا گیا، امریکہ کو خدا مان لیا گیا. امریکہ جو کہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، رب کا قرآن جو کہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے. کبھی نماز کے لیے بھی بہانہ بناؤ کہ نماز پڑھنے میں اختلاف بڑا ہے اور نمازی آپس میں لڑتے ہیں اور مسلک بڑے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کبھی زکوٰۃ کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، خدمت خلق کے لیے، فلاح انسانیت یعنی انسانوں کی فلاح کے لیے کبھی بہانے بناؤ کہ لڑائیاں بڑی، جھگڑے بڑے، فتنے بڑے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. 4 بیٹے ہوں، ماں باپ کے 3 اختلاف کرے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی، کیا چوتھا بھی خدمت نہیں کرے گا؟ آخر جہاد ہی مظلوم کیوں رہ گیا؟ ٹھیک ہے جہاد اکٹھے ہو کے کرنا چاہیے، لیکن اکٹھے نہ ہوں تو گھر میں بیٹھ جائے، صوفی بن جائے، حجرہ نشین بن جائے، تسبیح کے من کے پھیرے، دکانیں کھول لے، سیاست بن دے، ووٹوں کی خریداری کرے، جمہوریت کی بندرباز کرے، حکمرانوں کو سجدے کرے، امریکہ کو خدا مان لے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یاد رکھنا بھائیو، رب کعبہ کی قسم ہے
سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر ظالم جھوٹے ڈاکو لٹیرے حکمرانوں کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ۔ انگان کر سکتا ہے، بات جذباتی نہیں ہے، بات توحید کی ہے، بات عقیدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا قرآن میں، نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، کوئی بات ہے جہاد کی باری آئی، حکمران تو کہیں گے، نام نہاد مولوی شرطیں لگا دیتے ہیں، زرداری کہے گا تو جہاد ہوگا، پرویز مشرف کہے گا تو جہاد ہوگا، گیلانی کہے گا تو جہاد ہوگا، فلاں ظالم کہے گا تو جہاد ہوگا۔ ہم نے کل بھی ان ظالموں کی بات کو نہیں مانا تھا، آج بھی انشاءاللہ نہیں مانیں گے۔ جہاد رب کے حکم سے تھا، جہاد آمنہ کے لال کے فرمان سے تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کسی ظالم کے کہنے سے رک نہیں سکتا، شروع ہو نہیں سکتا۔ جہاد ان ظالموں کی بھکاری پن، ان ظالموں کا ترلے کرنا، منتیں کرنا۔ جہاد کی باری آئی، سب کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے۔ جہاد کی باری آئی، سب چپ کر کے امریکہ کے غلام بن گئے، باقی ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ جہاد امت کی شان ہے، جہاد امت کا ایمان ہے، جہاد امت کی پہچان ہے، جہاد مسلمان کا وقار ہے، جہاد مسلمان کی شان ہے، جہاد مسلمان کا روح ہے، جہاد مسلمان کا دبدبہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر جہاد نہیں فوج چھوڑ دو، جہاد نہیں سپاہی توڑ دو، جہاد نہیں اسلحہ بند کر لو، جہاد نہیں FCC نہ لو، جہاد نہیں طیارے نہ لو، کچھ نہ لو، پھر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جو ایٹم بم بھی کیوں بنایا تھا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ ہندوستان کو کیوں للکارا تھا، کشمیر اپنا واپس لینے کی کوشش کیوں کی تھی، یہ جہاد ہے۔ کیا ماٹو ہے بھائیو، کیا ماٹو ہے ہمارا؟ ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ، یہ ماٹو تھا ہمارا۔ کہاں ہے وہ ماٹو؟ پاکستانی کو ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ ہمارا منہج کل بھی آج بھی ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاد رب نے قرآن میں کہہ دیا تمہیں کڑوا لگے گا، کیونکہ جان دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، میدان میں اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے، غاروں میں رہنا پڑتا ہے، سمندروں میں کودنا پڑتا ہے، صحراؤں میں مرنا پڑتا ہے، پہاڑوں پہ چلنا پڑتا ہے، سرگوں میں جانا پڑتا ہے، تیر چلانے پڑتے ہیں، گولیاں چلانی پڑتی ہیں، بم بارود کے کھیل ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں سینے چلنی کروانے پڑتے ہیں، سفر لمبا کر کے افغانستان جانا پڑتا ہے، عراق و کشمیر جانا پڑتا ہے۔ دوستو جہاد ایک وار ہے، ایک یلغار ہے، ایک الکار ہے، رب سے پیار ہے، یہ گاٹے کا سودا نہیں۔ کل بھی نہیں پچھتائے تھے، آج بھی نہیں پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ جہاد کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا۔ رسول اللہ اسلام کا فرمان ہے، اپنی بات نہیں کرتا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون الحق، فرمایا میری امت کا ایک گروہ قتال کرتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، مار کے لڑتا رہے گا، اللہ کے راستے میں جانیں پیش کرتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے۔ جہاد مہدی علیہ السلام کے انتظار میں نہیں، ان سے پہلے ہی فتوحات ہو چکی ہوں گی، فتح مل چکی ہوگی، عزت مل چکی ہوگی، کفر کو شکست ہو چکی ہوگی۔ فرمایا بہت بڑے مارکے ہوں گے، اتنے لوگ شہید ہوں گے کہ پرندے اڑتے اڑتے گر پڑیں گے، مگر اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، مسلمانوں کا کوئی گروہ منافق بن جائے گا، کوئی شہید ہو جائے گا، اور کسی کو اللہ فتح دے دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مسلمان اس پہ کل بھی عمل کر رہے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں، اور کل بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جہاد کر کے نہ کل تھکے تھے، نہ آج تھکیں گے، نہ انشاءاللہ کل تھکیں گے۔ جہاد گونج ہے، جہاد صدا ہے، جہاد ابھرتا ہے، اور انشاءاللہ جہاد صرف جذبات نہیں، بصیرت کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر ہے، دانائی کی بنیاد پر ہے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ دشمن ہے، یہودی دشمن ہے، ہندو دشمن ہے، ہاں رب کا قرآن ہر کافر کو مارنے کا نہیں کہتا، مگر جو کافر اسلام کی توہین کرے، جو کافر ہماری مسجدوں پہ قبضہ کرے، جو کافر ہمارے قرآن کو جلائے، جو کافر ہمارے نبی کے خاکے بنائے، بتاؤ اس کے خلاف جہاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ دنیا والوں شاید ہماری سمجھ میں جہاد نہ آئے، اس لیے
کہ لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اس لیے بھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اس لیے بھی کہ کانوں نے سننے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے بھی کہ دماغ نے کام کرنا ختم کر دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن لوگوں، ہم سے پوچھو جہاد کی لذت کیا ہے؟ جن کے بھائی رب کے راستے میں شہید ہوئے، جہاد میں لذت ہے، جہاد میں سکون ہے، جہاد میں پیار ہے، جہاد میں درجہ ہے، جہاد میں عزت ہے، جہاد میں مقام ہے، جہاد بڑی اونچی شان والا ہے، جہاد جنت الفردوس میں پہنچانے والا ہے۔ جہاد کا تو رتبہ ہی بڑا ہے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے، اے میرے بھائی میرے ساتھی، کبھی پڑھ تو صحیح قرآن کو، کبھی پڑھ تو صحیح مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کو۔ اے دین کے مجاہد، ذرا سوچ تو صحیح، ذرا سوچ تو صحیح۔ آج لمبی تان کے سو گیا ہے، آج غفلتوں میں تو پڑ گیا ہے، آج دنیا کی نوکریاں تمہیں پسند ہیں، آج دنیا کی سیاستوں میں تو پڑ گیا ہے۔ سوچ، جہاد کی فضائیں تمہیں یاد کر رہی ہے، جہاد کے پہاڑ، جہاد کی وادیاں، جہاد کے علاقے، جہاد کے خطے، جہادی بہنیں، جہادی بھائی، جہادی بزرگ تمہیں یاد کر رہے ہیں، تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، تمہیں صدائیں لگا رہے ہیں۔ کیا تمہیں مظلوم یاد نہیں آتے؟ آج روڈ پہ کوئی مظلوم ہو، آج کتا بھی کوئی مظلوم ہو تو لوگ اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ بلی گاڑی کے آگے سے گزر جائے اور تمہیں اتنا احساس ہے کہیں مر نہ جائے، اتنے مسلمان شہید ہو کے تمہیں درد نہیں ہوا؟ صفر اسپتال میں جا کے آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہو۔ یہ جی میرے سیالکوٹ کے ہیں، یہ میرے شہر کے ہیں، اسلام کے اندر خطے نہیں، علاقے نہیں، پوری دنیا تیری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تمہیں درد ہونا چاہیے، غموں کا مداوع ہونا چاہیے۔ مددگار ان کے بھی، مددگار ان کے بھی، جا ان کے پاس بھی، جا ان کے پاس بھی۔ کیا تجھے اسلام لٹتا دکھائی نہیں دیتا؟ واہ اسلام، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اسلام تو اس سے محبت کرنے والے نہ رہے، اپنے مسلک سے پیار کرنے والے بڑے، اپنی پارٹی سے پیار کرنے والے بڑے۔ آج بیان دو کسی لیڈر کے خلاف، احتجاج شروع ہو جائیں گے، سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں گے، روز اسلام کے خلاف بیان آتے ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں۔ کس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں؟ لٹی ہوئی عصمتیں، گری ہوئی مسجدیں ہمیں کوئی پیغام نہیں دے رہی، لاکھوں بہنوں کے عزتوں کو لوٹ لیا گیا۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے کلمہ پڑھنے والے؟ کتنی بہنوں کی عزتوں کے جنازے اٹھے، کتنی بہنیں ہمیں آوازیں دیتے دیتے شہید ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کون ان کی آواز کو سنے گا؟ کون ان کے درد کی آواز پہ لبیک کہے گا؟ کتنی مسجدیں گر گئی، کل تک روتے تھے، ایک بابری مسجد گری، اب ہزاروں مسجدیں گر چکی، کوئی بولتے نہیں۔ آج کسی مسجد کی دیوار گرا کے دیکھو، جلتے جلوس ہو جائیں گے۔ اور مسلمان انڈیا کی مسجدیں بھی تیری مسجدیں ہیں، افغانستان کی مسجدیں، کشمیر کی مسجدیں، عراق کی مسجدیں۔ عراق سے ایک عالم دین شیخ نے الجزیرہ کو پیغام بھیجا، میں جس مسجد کا خطیب تھا، جب میں جامع مسجد بغداد میں نماز پڑھانے آیا تو امریکی فوجی میری مسلمان بہنوں سے بدکاری کر رہے۔ جب میں نماز پڑھانے آیا، یہ باتیں جذباتی نہیں، یہ باتیں ہوش میں لانے والی ہیں۔ خود رسول اللہ علیہ السلام بھی جذبات میں آئے تھے، جب ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا تھا، مسلمان عزت بچانے کے لیے شہید ہوا تھا، آپ لشکر لے کے میدان میں نکلے تھے، کتنی بہنوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، کتنی مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصی کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کا گھر کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو اپنی میراث کو لے؟ کون ہے جو اٹھے؟ کون ہے جو میدان میں نکلے؟ کون ہے جو جہاد کی آواز پہ لبیک کہے؟ کون ہے جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے میدانوں میں جائے؟ اقصی کے محافظ ہم ہیں، بابری مسجد کو ہم نے بڑھانا ہے، مندر مقابلے میں گرانے ہیں، اپنے گھر ہم نے بچانے ہیں، عزتوں کے محافظ بننا ہے۔ وہ مسلمان کہاں ہیں؟
وہ مسلمان کہاں سو گئے؟ وہ مسلمان کس غفلت میں پڑ گئے؟ وہ مسلمان کس دنیا میں مصروف ہو گئے؟ کیا تمہیں اپنے شہید بھی یاد نہیں آتے؟ کتنے مجاہدین نے قربانیاں پیش کر دی. یہاں کوئی ایک فوت ہو جائے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. گھر میں کوئی فوت ہو جائے پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے. اور اتنے سارے شہید ہو گئے کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ قربانیاں دینے والے قربانیاں دے گئے. جاؤ اوپر سے اپنی تاریخ شروع کرو. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ شہادتوں کی دعا مانگی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کی دعا مانگی اور میدان جہاد میں کھڑے ہیں. سعد بن ابی وقاص بھی اور عبداللہ بن جحش بھی دونوں دعا مانگ رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا یا اللہ میرا دشمن سے مقابلہ ہو, میں اس کو مار دوں اور وہ مر جائے. عبداللہ بن جحش نے کہا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں دشمن آئے اور مجھے شہید کر دے, میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. آج کا مولوی مفتی کہے گا یہ پاگل پن ہے, یہ بیوقوفی ہے, یہ شہادتوں کے جذبے رکھنے والے بیوقوف ہیں. مگر عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے. سعد بن ابی وقاص بعد میں رویا کرتے تھے کہ مجھ سے بہتر دعا میرے بھائی عبداللہ کی. یہ صحابی میدان جنگ ہشام بن ابی العاص دعا مانگتے ہیں اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور عمر بن عاص کہتے ہیں مارکا ہوا, مجھے یقین تھا میرے بھائی کی رب نے دعا قبول کر لی ہے. میں اپنے بھائی کی لاش کے پاس گیا تو اس کے 80 سے زائد ٹکڑے ہو چکے تھے اور اپنے شہید بھائی کی لاش کو میں نے بوری کے اوپر اکٹھا کیا. شہیدوں میں نعمان بن مکرم بھی ہے. عمر بن خطاب نے لشکر روانہ کیا جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. قائد تھے میدان میں گئے تو میدان میں کہا اللہ سب سے پہلے شہادت کی موت مجھے دے رہا اور مسلمانوں کو فتح عطا کرنا. مارکا ہوا, نعمان بن مکرم شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. قائم مقام کمانڈر نے قاصد عمر بن خطاب کے پاس بھیجا جاؤ جا کے فتح کی خوشخبری دو. اور امیر المومنین اپنے مدینہ شہر سے باہر 3 میل نکلے ہوئے خبر سننے کے لیے کہ فتح ہوئی ہے کہ شکست. دور سے قاصد دوڑتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے دوڑاتا ہوا. پوچھا قاصد کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں آج جنگ سے آیا ہوں. کہا بتاؤ فتح ہوئی کی شکست؟ تو قاصد کی زبان سے لفظ نکلے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, میں امیر المومنین کو جا کے بتاؤں گا. اسے نہیں پتا کہ امیر یہی ہے, اسے کوئی خبر نہیں امیر یہی ہے. یہ گورنر, یہ وزیر اعلیٰ, یہ صدر, یہ وزیر اعظم, یہ عہدیدار 20 کاروں کے قافلے لے کے گھومتے ہیں. کہاں وہ تھے کہ اکیلے رستے میں نکلے ہوئے پتہ ہی نہیں کسی کو امیر یہ ہے. کہا تمہیں نہیں بتاؤں گا. امیر المومنین نے آگے سے بتایا بھی نہیں کہ میں امیر ہوں. اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا. عمر بن خطاب نے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا. مدینے کے پاس پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا امیر المومنین آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو قاصد گھوڑ سوار گھوڑے سے نیچے گر پڑا. کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دو, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر آپ ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا مگر امیر کی اطاعت کرنے والے, مجھے پتہ نہیں تھا خلیفہ کی اطاعت کرنے والے. کہا کوئی مسئلہ نہیں, لوگوں نے مجھے نوکر اسی لیے بنایا ہوا, میں نوکر ہوں تمہارا. کہا فتح ہوئی کی شکست؟ کہا اللہ نے فتح عطا فرمائی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر ڈالا, اللہ کا شکر ادا کیا. کچھ دیر کے بعد اٹھے تو کہا اور آنے والے قاصد میرے نعمان کا حال کیا ہے؟ تو قاصد نے کہا نعمان شہید ہو گیا ہے. تو امیر المومنین نے کہا وہی لگ افسوس ہے تمہارے اوپر, تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ نعمان شہید ہو گیا ہے. تو آگے سے قاصد نے کہا امیر المومنین آپ ایک نعمان کی بات کرتے ہیں, وہاں بڑی ماؤں کے نعمان شہید ہو گئے. تو آگے سے کہا آپ ایک کو جانتے ہیں, کتنوں کو آپ جانتے ہی نہیں جو شہید ہو گئے. تو امیر المومنین نے آگے سے سونے کے پانی سے نکلنے والے الفاظ بولے. کہا کیا ہوا جو ان کو عمر نہیں جانتا, جس کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی وہ رب تو ان کو جانتا ہے. ہم اپنے شہیدوں کو بھی بھول گئے, قربانیاں دینے والوں کو بھی بھول گئے.
مار کے لڑنے والوں کو بھی بھول گئے؟ کیا ہم درکاکے درکابی کو بھی بھول گئے جو برق بن کے برستا تھا امریکہ میں؟ مسلمانوں، تم نے اپنے شیروں کی قدر نہیں کی، تم نے خود پکڑ پکڑ کے ان کو مروایا۔ جو تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، کل کو رو گے، کل کو پچھتاؤ گے۔ بزدلوں کی بستی میں ایک ہی تو بہادر تھا، ماں نے لال کو جنا تھا، ابو مصدر کاوی، امریکیوں کو ناکوں چنے چبوانے والا، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی غداری سے وہ شہید ہو گیا۔ کیا تمہیں خطاب بھی بھول گیا؟ حجاز کا شہزادہ، لمبے لمبے بالوں والا، موٹی موٹی آنکھیں، ہیرو تھے اسلام کے، ہیرو تھے۔ 16 سال میدان جہاد میں قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، مکے مدینے کے قریب رہنے والا بھی اللہ کے راستے میں آیا، پیچھے سے ماں سے رابطہ ہوا 8 سال کے بعد، ماں ملنے کو تیرا دل نہیں چاہتا؟ تو ماں آگے سے کہتی ہے، بیٹا کس ماں کا دل نہیں چاہتا اپنے بیٹے سے ملنے کو، لیکن یہاں ملاقات ہوگی تو طاغوت تمہیں پکڑ لیں گے۔ طاغوت مجاہدوں کو کہاں برداشت کرتے ہیں؟ لوگ بہانے بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز افضل ہے، کوئی کہتا ہے حج افضل ہے، کوئی کہتا ہے تبلیغ افضل ہے، کوئی کہتا ہے نفس کا جہاد کرو۔ رب کی قسم، نمازیں دیکھنے والی ہوتی ہیں مجاہدوں کی، ادھر تکبیر ہوتی ہے تو ادھر تسکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تبلیغ بھی مجاہدوں کی، خدمت بھی مجاہدوں کی، نفس کے خلاف جہاد بھی مجاہد کر کے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف باتیں کرنے والوں، وہ تمہارے محافظ ہیں۔ دشمن جو ابھی دور ہے، اس دشمن کو اللہ کے شیروں نے روکا ہوا ہے۔ تو خطاب شہید کی والدہ نے کہا، بیٹا دل تو چاہتا ہے، لیکن طاغوت تمہیں پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے تو پھر ماں اپنے پیارے کے لیے روئے گی۔ بیٹا ملاقات کرے گے انشاءاللہ، لیکن جنت میں ملاقات ہوگی، ایسی ملاقات کہ وہاں ماں بیٹے کی کبھی جدائی نہیں ہوگی، اور کوئی طاغوت پکڑنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہتھکڑیاں لگانے والوں، جیلوں میں بیچنے والوں، اصل میں مجاہدین ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نظریہ پاکستان کے محافظ مجاہد ہے، انڈیا کے دشمن مجاہد ہے، امریکہ کے دشمن مجاہد ہے، اسلام کے دشمنوں کے دشمن مجاہد ہے۔ انشاءاللہ افغانستان کو بھی، کشمیر کو بھی، انڈیا کو بھی کافروں سے لے کے وہاں اسلام غالب کریں گے تو مجاہد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے شہیدوں کو بھول جائیں، وہ اردن کا ابو دجانہ بھول جائے جس نے افغانستان میں CIA کے نیٹ ورک پہ حملہ کیا، امریکہ کانپ اٹھا۔ اتنی بڑی کارروائی فدائی جلال آباد کے علاقے میں شہید نے کی، اخباروں میں بھی چھپ گئی۔ دوستو، کیا ان شہیدوں کو بھول جائیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی؟ کہیں ابرار ہے، کہیں ابو حفص ہے، کہیں ابو مرثد ہے، کہیں فیصلہ آباد کا ابو انس ہے۔ بھول جائے، کس منہ سے بھولنے شہیدوں کو جو اللہ کے راستے میں خون پیش کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے؟ اور کیا ہم بھول جائیں زندان کے قیدیوں کو؟ کیا کیوبا کے قیدیوں کو بھی بھول گئے؟ کیا جہاد کا نام لینا چھوڑ دے؟ کہ جہاد کا نام لے گا تو ظالم پکڑ لیں گے، جہاد کا نام لیں گے تو امریکہ پکڑ لے گا، کیوبا پہنچ جائیں گے۔ جہاد کا نام نہ لو، پاکستان پہ بھی امریکہ کی حکومت ہے، نعرہ امریکہ مرد آباد کا لگتا ہے، تکلیفیں حکمرانوں کو ہوتی ہے۔ جہاد کی بات نہ کرو، قتال کی بات نہ کرو، اور تمہیں کیا لگے امریکہ سے ٹکرانے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، امریکہ کی موت میں اسلام کی حیات ہے، امریکہ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے، ہندوؤں کی موت میں، یہودیوں کی موت میں اسلامی ورلڈ آرڈر آئے گا۔ کیوں غلام بنے ہوئے ہو؟ کیوں بیکاری بڑے ہوئے ہو؟ کیوں نیچے لگے ہوئے ہو؟ کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے قیدیوں پہ؟ اللہ نصیحہ ہو، اللہ کی قسم اپنے قیدیوں کو بھول چکے ہیں۔ بوڑھے عمر عبد الرحمان کو ہم بھول چکے، عبد الرحمان داخل کو بھی ہم بھول چکے۔ کتنے پیارے بھائی تھے ہمارے،
کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں سے کھاتا ہے، ڈرل مشین سے سوراخ کرتے ہیں، زخم کر کے خنجر سے اوپر نمک لگاتے ہیں، پانی کے غوطے دیتے ہیں۔ کون سی تکلیف ہے جو ہمارے قیدیوں کو نہیں ملی، کون سا وہ غم ہے، کون سی شب ہے، پتہ نہیں اس رات کو بھی ہمارے قیدیوں سے کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم پسینے کا گلہ کرتے، ہم فاقے کاٹنے کا گلہ کرتے، ہم رمضان کے روزوں کا گلہ کرتے، ہم بڑے بہانے بناتے ہیں۔ کبھی یاد کیا کرو کوٹ بلوال جموں کے قیدیوں کو، یاد کیا کرو اپنے سہیل کو، راشد کو۔ ابھی 15 سال بعد فاروق رہا ہو کہ آیا، ملو اس سے کیا کہانی ہے، کتنے دکھ ملے، کتنے زخم ملے۔ قدر اسلام کی ان کو ہوگی جو قربانیاں دے گئے، جو اپنی جانیں رب کے راستے میں قربان کر گئے، جو قید میں پڑے ہوئے 15 سال سے قید، کیا ہم ان سب کو بھول جائے؟ یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں سارا قرآن یاد رہا مگر ہمیں مظلوم یاد نہ رہے، ہمیں قیدی یاد نہ رہے، ہمیں بخاری کی حدیث حق العالی قیدیوں کو آزاد کرواؤ۔ ہمیں وہ افغانستان کے کنٹینروں میں طالبان جو کہ کنٹینر میں بند تھے، اتنی دیر بند رہے کہ بیچارے ایک دوسرے کا پسینہ پی پی کے زندگی بچاتے رہے، اور جب کنٹینر کھلا تو اس میں سے 50 طالبان شہید ہو چکے، سانس گھٹنے سے۔ کتنی لاشیں ہیں، کتنی قبریں، کس کی قبریں ہیں وہ، کس کی لاشیں ہیں وہ؟ تم یہاں قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہو، کبھی شہیدوں کے قبرستان کی بھی زیارت کر لیا کرو، کبھی ان کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اسلام پہ کٹ گئے، اندھیری رات میں اجالا تھے، طاغوتوں کی بستی میں نور تھے، اور توحید کا پوتا لگانے والے تھے۔ کبھی یاد کیا کرو، کافروں سے ٹکرانے والے تھے، اپنا سب کچھ پیش کرنے والے تھے۔ کیوبا کے قیدی نے خط بھیجا، اخبار میں چھپا، مسلمانوں تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ آج کافر مذاق کرتے، کیوبا کے پنجرے میں کافر ہمارے سامنے قرآن پھاڑتے، لیٹرین میں پھینکتے، قرآن کو آگ لگاتے ہیں، قرآن کو باتھ روم میں پھینکتے ہیں، اور پھر ہمیں مذاق کر کے کہتے ہیں بلاؤ اپنے اللہ کو تمہاری مدد کرے، بلاؤ اپنے رسول کو تمہاری مدد کرے، بلاؤ کو محمد ابن قاسم ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو وہ کہتے ہیں شرم سے ہمارے سر جھک جائے۔ 1 ارب 70 کروڑ کلمہ پڑھنے والے 56 مسلمانوں کے ملک، کہاں گئے مسلمان، کہاں سو گئے مسلمان؟ کرکٹ کے میچ کھیلیں گے، ویڈیو گیم کھیلیں گے، تاش کے پتے کھیلیں گے، نشہ کریں گے، جوا کھیلیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، گانے گائیں گے، بے پردگی کا مظاہرہ عورتیں کریں گی، بیوٹی پارلروں میں جائیں گے، سود خوریاں کریں گے، بیلنگ کریں گے، آزادیاں منائیں گے۔ کہ کسی مسلمان کو آزادی منانے کا حق ہے؟ لاکھوں مسلمان قید میں۔ ایک بھائی نے بتایا میں قید میں تھا کہ میرے ساتھ والے پنجرے میں ایک فلسطینی عورت بھی قید تھی، ایک فلسطینی عورت بھی میرے ساتھ والے پنجرے میں قید تھی۔ کہتا ہے رات کو میں اس کی چیخیں سنتا رہا، ظالم اس سے بدکاری کرتے رہے، اور میں سلاخیں توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں قیدی تھا، میں نے بہت کوشش کی سلاخیں توڑنے کی، پھر شیطان کا داؤ لگا اور خودکشی کر کے مر جا، کیا فائدہ تمہیں زندگی کا؟ پھر دل میں آیا خودکشی تو حرام ہے، میں کس طرح اپنی بہن کی مدد کروں؟ ساری رات فلسطینی بہن کی آہیں اور سسکیاں میرے کانوں سے ٹکراتی رہی، اور وہ مجھے اس کی آہیں سنانا چاہتے تھے۔ صبح مجھے کہتے ہیں اب مان جاؤ۔ میں نے کہا عزت تم نے میری لوٹ لی، اب میں کیوں مانوں؟ کتنی بہنوں کے حصوں کو لوٹ لیا گیا، کتنوں کی کیا بتاؤ واللہ نسینا۔ ہم بھول گئے اپنے قیدیوں کو، ان اللہ نہیں ینساہم، مگر رب نے ان کو بھولا۔ وہ دکھ اور غم یاد آئیں گے، وہ آنسو کبھی ضائع نہیں جائیں گے، وہ برباد نہیں جائیں گے، بہنوں کی عزتیں کبھی ضائع نہیں جائیں گی۔ اللہ ان کا بدلہ ضرور دے گا، واللہ نسیناہم۔ عراق کے اندر بھائیوں نے، ابو عمر بغدادی نے یہ منظر بھی دیکھا اور بیان کیا
کہتے ہیں ہم نے ایک جیل پہ اٹیک کیا، ایک جیل پہ حملہ کیا، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہم نے جیل کو توڑ دیا، سارے کافر ظالم بھاگ گئے، اور جب ہم نے سب سے پہلے وہاں سے اپنی بہنوں کو نکالنا چاہا تو ہماری کتنی بہنیں تھیں، ان کے پستان کٹے ہوئے تھے، اوپر چادر بھی کوئی نہیں تھی۔ اور جب ہم نے اپنی ابو غریب جیل کی بہنوں سے پوچھا کہ تمہارے اوپر کیا گزری، تو ایک بہن نے کہا میرے بوڑھے باپ کو بھی یہاں قید کیا گیا ہے، ان ظالموں نے میرے بوڑھے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی سے بدکاری کرو۔ بعد میں لوگ کہیں گے یہ کس سے تم نے کیوں بیان کی، مگر کس کو بیان کرے؟ بتاؤ، کیا ہم قادیانیوں سے جا کے کہیں کہ جہاد کرو؟ کیا ہم رافضیوں سے جا کے کہیں کہ جہاد کرو؟ کیا ہم چوروں سے کہیں، ڈاکوؤں سے کہیں؟ کیا ہم ہندوؤں کے سامنے ترلے کریں؟ اگر اس مسجد میں آپ کے سامنے 29ویں شب میں بہنوں کے غم نہیں رکھیں گے تو کس کے سامنے رکھیں؟ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ تیرے سامنے فریاد ہے۔ ایک بھائی وہاں سے نکلا، اس کے بازو دونوں کٹے ہوئے تھے، دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ اس سے جب بھائیوں ساتھیوں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا گزری، کہتا ہے میری بوڑھی ماں بھی انہوں نے ساتھ بند کی تھی، مجھ سے پوچھنے کے لیے مجھے کہتے تھے اپنی ماں سے بدکاری کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو تمہیں یاد آئے گا، نہ بیان کرو اس طرح کے قصے، کوئی فتوا بھی لگا دے گا یہ فحاشی ہے۔ دوستو فلمیں، ڈرامے، گانے سارے کام ہوں گے، سارے دیکھو گے، مگر یہ امت کی عزت کی توہین، امت کی عزت کا جنازہ۔ نور بہن، فاطمہ بہن، کیا کچھ نہیں گزری ابو غریب جیل میں بہنوں کے ساتھ؟ خط لکھے بہنوں نے، بھائیو تم کہاں سو گئے ہو، کس غفلت میں پڑ گئے ہو؟ کتنے بھائیوں کے بوسنیا، عراق، کتنے قبرستان ملے، ایک قبرستان، ایک بڑی سی قبر میں 100 شہید دفن، 100 لاشیں وہاں سے ملی۔ فلوجا تو اسلام کی تاریخ ہے، فلوجا تجھے بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا، فلوجا تیری مسجدوں کو برباد کر دیا گیا۔ عراق کا شہر فلوجا، مسلمانوں نے اسلامی قانون نافذ کیا، بارود والے آئے، سارا شہر تباہ کر کے راکھ بنا دیا گیا۔ کوئی یاد نہیں آتا تم کو؟ وہ بیت اللہ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بیت اللہ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اقصی کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک شہید ہونے کی افواہ پھیلی حدیبیہ میں تو 1400 مجاہدوں نے موت کی بیعت کر لی تھی۔ کیا نبی علیہ السلام بھی سارے کام باقی کر سکتے تھے نا؟ دنیا کے اسکول کھول سکتے تھے، سیاستیں کر سکتے تھے، انسانوں کے کام آ سکتے تھے، یاد کر سکتے تھے مدینے میں غریب بڑے ہیں، مسکین بڑے ہیں، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور نبی اسلام کی ذرا اسٹریٹجی تو سمجھو، ذرا آپ کی سیاست تو سمجھو، یہ ہے صحیح معنوں میں سیاست۔ آپ نے فرمایا اور میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، ہم اپنے عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ آسمان کے رب نے قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے موت کی بیعت کی ہے، آسمان کا رب ان پہ راضی ہو چکا ہے۔ اے مسلم قابلہ، اٹھ، تو بھی خدا کا نام لے، تو بھی ہوش میں آ، تو بھی بیدار ہو۔ ساری دنیا جاگ چکی، لوگ مسئلے گرا رہے، لوگ تیرے کعبے کو ڈانے کے پروگرام بنا رہے۔ اٹھ، دنیا میں تیرے اسلام کا قانون کہیں نہیں ہے۔ اٹھ دیکھ، تیرے رسول اسلام کے خاکے چھپ رہے، تیرے رسول کی گندی تصویریں بن رہی۔ سوچ، تیرے رسول اسلام کو دہشت گرد کہا گیا، تیرے رسول اسلام کو نقل کفر نہ شد۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ہوش میں آ جائے، تیرے رسول کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بدکار کہا گیا۔ رب کا قرآن کہ میرا رسول طاہر ہے، میرا رسول مطہر، مزمل بھی ہو، مدثر بھی ہو۔ اللہ آپ کے رب ہونے کی قسم کھائے اور کافر مذاق اڑائے۔ بھائیو بتاؤ، جہاد کب فرض ہوگا؟
تم کرو گلیوں محلوں کو پکا، تم بناؤ پارک، تم کھولواؤ نالے، تم دو لوگوں کو پانی، کرو دنیا کی خدمت کا کام، بھول جاؤ اپنے رسول اسلام کے کاٹے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بزدلی کی موت سے، بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہوتی ہے۔ لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوا کرتی ہے۔ کوئی ہوش میں آئے، کوئی جاگے، کوئی بیدار ہو۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ جہاد فریضہ ہے، تیری پسند میری پسند کا مسئلہ نہیں، مجھے پسند نہیں، میری پسند نہیں، جہاد فرض نہیں، جہاد فلاں مسئلہ حکمرانوں سے پوچھ کے کرنا ہے، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہم نے قرآن میں جہاد کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، جہاد کرو، قتال کرو، مار کے لڑو، فاضربوا فوق الاعناق فاضربوا منهم كل بنان، ٹکڑے ٹکڑے کرو، پور پہ وار کرو، یلغار کرو، للکار کرو۔ تیری تاریخ میں خالد بن ولید ہے؟ باطل سے دبنے والے ہیں، آسمان نہیں ہم سیالکوٹ کے واسیوں اپنے شاعر مشرق اقبال کو بھی بھول گئے۔ کوئی کہے گا اقبال کو بھی دہشت گرد، کوئی کہے گا شاعر مشرق کو بھی دہشت گرد۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیر رواں ہمارا، تیگوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے نا، خنجر ہلال کا قومی نشہ ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا، کہاں تھے وہ مسلمان عبد الرحمان دا، وہ طارق ابن زیاد دوسروں کی عزت بچانے آئے، اور مسلمان کہاں ہے تیری اسلامی تاریخ، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ کا ہمارا، جان پیاری ہے، اولاد پیاری ہے، ماں باپ پیارے ہیں، گلی محلے پیارے ہیں، مگر اسلام سب سے پیارا ہے، رسول اور اسلام سب سے پیارے۔ رب کے قرآن کو جلایا گیا، رب کے قرآن پہ پٹرول پھینکا گیا، یہ مسئلہ پھر بھی قومی، مسئلہ پھر بھی ایک شخص کا، مسئلہ پورے دین کا، مسئلہ پورے اسلام کا، جان پیاری ہے۔ مجھے شکر گڑھ کا کوٹ لینا کا وہ دردہ باوی نہیں بھولتا، لاہور میں تھا، کہتا ہے میرے والد صاحب کو فون کرو، ان سے اجازت لو، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ بات ہوئی، کہتا ہے میرے ابو کو ڈپلومے پسند ہیں، مگر میرے باپ کو پتہ نہیں کہ بیٹے کو شہادت کے ڈپلومے پسند ہیں، اور باپ شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں مار کے لڑتا لڑتا قربان ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانے ہیں، اتنی شہادتیں پیش کر کے کیا ملا؟ رب کے راستے میں مار کے لڑنے والے نتیجے نہیں دیکھا کرتے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ کرکٹ کے میچ ہارتے ہو، کرکٹ ٹیم توڑ دیتے ہو، کرکٹ کے میچ ہارتے ہو، فٹ بال گیم ہارتے ہو، ہاکی کے میچ ہارتے ہو، ویڈیو گیم ہارتے ہو، تاش کے پتے ہارتے ہو، نمبر لگا کے ہارتے ہو، کبھی تم نے گناہ چھوڑا ہے؟ کرکٹ کا میچ ہارو تو کہتے ہیں ہار جیت میدان کا حصہ ہے، اور اگر مجاہدوں کو بھی علاقے نہیں ملے، اسلام کہیں غالب نہیں آیا، کیا ملا تمہیں جہاد میں؟ باتیں کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، سورہ توبہ ہے، آؤ جہاد کا میچ کھیلو، فرمایا قتل کرو پھر بھی تمہاری جیت، قتل ہو جاؤ پھر بھی تمہاری جیت، غازی بنو تب بھی، شہید بنو تب بھی، جیو تو مثل غازیاں، مرو تو ہیں شہادتیں، ادھر بھی ہے عبادتیں ادھر بھی ہے عبادتیں۔ جی ابو ساریہ سیالکوٹ کا ہی اتنے مار کے کشمیر میں لڑے، اتنے مار کے کشمیر میں لڑے، ایک مرتبہ کہتا ہے پتہ نہیں میں منافق ہو گیا ہوں، میرا رب مجھ کو قبول کیوں نہیں کرتا، ہر مارکے میں ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، میں بچ جاتا ہوں، میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، اتنے سارے مارکے لڑکے، کوئی کہے گا اسے غازی بننے کی دعا کرنی چاہیے تھی، کوئی کہے گا تمہیں زندگی سے پیار کرنا چاہیے تھا، کوئی کہے گا زندگی سے تنگ ہو کے گیا تھا، نہیں اچھے گرانے کا تھا، حد مرالہ کی طرف کا رہنے والا سارا کچھ قربان کر کے جاتا ہے۔ ایک مارکے میں مارکا لڑا، کتنے ہندوؤں کو درگور کیا، پیچھے سے بھائیوں نے کہا
ساتھیوں کو رستہ کہا اس کو رستہ دو نکل جانے دو اور باقی ساتھی مار کر لڑیں گے. کہا نہیں بڑے میں نے رستے دیے بڑے دیے اب سب سے آخر میں نکلوں گا. سارے ساتھیوں کو میدان سے نکال کر کافروں کا مقابلہ کر کے وہ ساریہ شہید ہو گیا. کتنے مار کے لڑنے والے کتنے قربانیاں پیش کرنے والے. اے امت مسلمہ تجھے رب کا واسطہ ہے ایک نظر سے کبھی کشمیر اور افغان کو دیکھ لے. اجڑے ہوئے مکان گری ہوئی مسجدیں ٹوٹے ہوئے مینار پھٹے ہوئے قرآن کے اوراق اور مسجدوں میں گھوڑے بندھے ہوئے اور مسجدوں میں گائے بندھی ہوئی اور مسجدوں میں گند پڑا ہوا اور امریکیوں نے ہندوؤں نے مسجدوں کو اڈا بنایا ہوا اور وہاں روز کوئی لڑکی لا کے بدکاری کرے شراب پیے مسجدوں میں تمہیں کون سی کہانی سناؤں. بجھی ہوئی راہ کی گری ہوئی مسجدوں کی لٹی ہوئی عصمتوں کی جلے ہوئے قرآن کے اوراق کی بوڑھے باپوں کی. کشمیری ایک آیا ہم کشمیریوں کو بھول گئے. ایک کشمیری آیا آ کر کہتا تمہیں کیا کہانی سناؤں. ایک آنکھ اس کی ختم ہو چکی تھی. کہنے لگا مجھے انہوں نے قیدی ہندوؤں نے بنایا میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو لے کے آئے میری بہن کو لے کے آئے. میری ماں بہن کے کپڑے ظالموں نے اتار لیے. میری آنکھیں بند ہو رہی تھی میں نے آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیا ہاتھ رکھ لیا. ظالموں نے میری آنکھ میں نیزہ مارا دیکھ اپنے حصوں کو لٹتا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں بہن کی عزت کو لوٹ لیا. جب علی گیلانی سے پوچھو ہر گھر کی کہانی یہی ہے. ہر گھر کی کہانی یہ افغانستان برسوں سے شہید ہوتے رہے بھائی. تو مرواتا تو رہا نیٹو کو رستے دیتا رہا. تو یہ بھی نہ کر سکا کہ نیٹو کے رستے ہی بند کر دے. تو یہ بھی نہ کرتا رہا تمہیں پیٹرول ملے 90 سے زائد کا اور نیٹو کو پیٹرول ملے 30-35 کا جو تیرے بھائیوں کو شہید کرتے ہیں تیری مسجدوں کو گراتے ہیں. افغان لالا دار لیکن یاد رکھنا افغان باقی کوثار باقی ان الحکم للہ والملک للہ. یہ افغان انشاءاللہ باقی رہیں گے. اسلام باقی رہے گا. ان کو مروانے والے مر جائیں گے ان کو قیدی بنانے والے مر جائیں گے. کل روس مرا تھا کل برطانیہ مرا تھا انشاءاللہ افغانستان میں امریکہ کی موت ہوگی. رہی صحیح قطر انشاءاللہ پاکستان میں نکلے. امریکیوں تمہاری موت ہر سپر پاور جھوٹی کو مجاہدوں نے شکست دی ہے. ہم تمہیں پاکستان پہ قبضہ کرنے نہیں دیں گے. تم نے مذاق بنایا. مسلمانوں جاگو مسلمانوں بیدار ہو جاؤ ہوش میں آؤ. کون سی داستان سناؤ. تمہیں گانے سننے کا شوق ہو ہم تمہیں ترانے کیسے سنائیں. تمہیں فلمیں دیکھنے کا شوق ہو ہم تمہیں عافیہ کی کہانی کیسے سنائیں. تمہیں کرکٹ میچ کھیلنے کا شوق ہو ہم تمہیں جہادی میچ کا کیسے بتائیں. تمہیں یو کے جانے کا شوق ہے ہم تمہیں افغانستان کے رستے کیسے بتلائیں. ہر ایک کو ایک ہی سوچ ہے یو کے جانا کون مظلوموں کی مدد کرے. ارے چلے جو یورپ میں جب کافروں کی خاک چالو اپنا اپنا نصیب اپنی اپنی قسمت. میرا چھوٹا بھائی ابو فرقان حافظ قرآن ایک مرتبہ میرے پاس آ گیا مجھے کہتا ہے اس آیت کا ترجمہ کر دو سورۃ آل عمران کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ شہیدوں کو چنتا ہے. تو میں نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے. کہا مجھے شہید ہونے دو میں تمہاری سفارش کروں گا. اندر گیا این جوانی کے ایام میں شہید ہو گیا. یہ جذبے سلامت ہیں. لوگ ہمیں پاگل کہے دیوانہ کہے مجنون کہے انشاءاللہ شہید پہ شہید پیش کریں گے مارکے پہ مار کے لڑیں گے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا آخری شہید ہوگا اور کفر کا بھی آخری سپاہی ہوگا. کفر مر جائے گا اور شہید انشاءاللہ شہید ہو کے بھی اللہ کے ہاں زندہ ہوتے. کس کی کہانی سنائے. تم نے امریکہ سے سمجھوتے کر لیے. تم ہمیں کہتے ہو دشمن طاقت والا ہے اس سے لٹ رہی ہیں برداشت کرو.
مسجدیں گر رہی ہیں، برداشت کرو، برداشت کرو، تمہاری ماں بہن کشمیر افغان میں لٹ رہی ہے، برداشت کرو، پتہ تو چلے نا کہ تیرے گھر پہ دشمن حملہ کرے، تیری ماں بہن کی عزت کو لوٹے تو پھر پتہ چلے تو برداشت کرتا ہے کہ نہیں۔ اپنے گھر کی باری آئے پھر نکالے گا، تو کلاشن نکالے گا، تو نے عراقی بہنوں کو اپنی بہن نہیں سمجھا، اور محدود دین والے اور مسلکوں کے پجاریوں، ملک و وطن کے پجاریوں، اپنے گھر کے پجاری ہم بن گئے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، میں اس کو یہ کر دوں گا، پستول نکالوں، کہاں سے ان کو؟ افغانی کشمیری بہنیں بھی تیری بہنیں۔ کیا الجزیرہ نے ویڈیو نہیں دکھائی؟ حاجی پورے کا بھائی اسپین میں تھا، مجھے اس نے بتایا، کہتا الجزیرہ نے ویڈیو دکھائی، کہتا ہے الجزیرہ نے ویڈیو دکھائی، یہودیوں نے گھر پہ حملہ کیا، گھر والوں کو مارا، گولیاں ماری، تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، یہودیوں کے کتے نے اس بچے کے سر کو اپنے منہ میں ڈال دیا، وہ ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی۔ بھائی پاکستان کا سیالکوٹ کا کہتا ہے میرے ساتھ عیسائی کھڑے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، مگر مسلمان تو نہ رونا، تیری آنکھیں پتھرا گئی، تیرے کلیجے سن ہو گئے، تیرے دماغ چکرا گئے ہیں، تجھے بہنوں کا رونا نہیں آتا، تم کسد قلوبکم، تیرے دانت میں درد ہو تمہیں رونا آتا ہے، تیرے سر میں درد ہو تمہیں رونا آتا ہے، تو نے اسپیشل اپنے خاندان کے فیملی ڈاکٹر رکھے ہوئے، کتنا بندوبست اپنے علاج کا، سوچ جو افغانستان میں تڑپ رہے ہیں کھلے میدان میں، ان کا علاج کس نے کرتا ہے؟ سوچ کس نے ان کا علاج کرنا ہے؟ آصف شہید اڈا بوال مال کا، اللہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں کشمیر کے اندر، وہ قرآن پڑھ کے سورۃ احزاب کے ایت نمبر 23 پڑھ کے مجھے کہتا ہے حافظ جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا کہ سچے مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، من المومنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ تو آصف کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے، کہا ہم سچے مومن کب بڑھیں گے؟ اور آگے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تو میں نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے، یعنی ماں سے، رشتہوں سے پوچھ کے آنا تھا، تو آگے سے کہتا ہے جان میری ماں کی نہیں، جان میرے رب کی امانت رب سے میں نے پوچھ لیا ہے۔ کیا لوگ تھے، کیا قربانیاں دینے والے تھے۔ ماروال کا مدثر شہید میڈیکل سٹور چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جائے، تو کہتا ہے حافظ جی دعا کرنا میں بھی میدان میں جاؤں اور میں وہاں جا کے یہ دعا کروں گا جو عمر بن جموح لنگڑے صحابی نے دعا مانگی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ میں اپنا علاقہ چھوڑ کے تیری راہ میں آ گیا ہوں، مجھے واپس نہ لوٹا تھا۔ شہید ہونے والوں میں حنظلہ بھی ہے، حنظلہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حنظلہ کی بیوی سے پوچھا کیا بات تھی؟ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آسمان کے فرشتے تیرے خامن کو غسل دے رہے، کہا غسل کرنے کو بھی وقت اس کو نہیں ملا، شہید ہونے آ گیا تھا۔ عبداللہ بھی شہید ہونے والوں میں ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تب کی حوالہ تب کی، غم کر یا نہ غم، جابر تیرے باپ کی میت پہ آسمان کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے، اور فرمایا جابر ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، رب نے کسی بندے سے بھی بات کی تو پردے کے پیچھے سے کی، جاؤ ترمذی کی حدیث پڑھ لینا جا کے، ہر بندے سے پردے کے پیچھے سے کی۔ جابر تیرا باپ شہید ہو کے رب کے پاس گیا تو رب نے سارے پردے ہٹا دیے، اور کہا کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو آگے سے شہید نے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج۔ کہاں ہے، کہاں ہے دوستو شہیدوں کے بھائی، شہیدوں کے واقفکار؟ وہ اشفاق تھا، ابو حمزہ تھا، عمر وقاص تھا، وہ عثمان تھا، وہ فہیم تھا، وہ ابو محب عبد المدین تھا جو قربانیاں پیش کر گئے، وہ کوئی سلمان تھا، کوئی ناصر تھا، کوئی فرحان تھا جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔
جو اپنے شہادت رب کے راستے میں پیش کر کے اپنے جذبے سلامت رکھ کے اپنا سب کچھ خون سے انہوں نے توحید کی گواہی پیش کی، اسلام کی گواہی پیش کی. ہم کہاں دنیا کی نظر ہو گئے، ہم کہاں دنیا میں پڑ گئے، دنیا کی محبتوں میں پڑ گئے. یاد کرو اپنے شہیدوں کو، یاد کرو اپنے بھائیوں کو، یاد کرو ان قربانیوں کو، یاد کرو جیل کے قیدیوں کو، یاد کرو روٹی ماں کو، بلکتے بچوں کو، یاد کرو قرآن کے جلے اور راست کو. سب کا قرآن کے 26 مرتبہ جہاد کا لفظ آیا ہے، 129 مرتبہ قتال کا لفظ آیا ہے. میں بخاری کھولوں تو کتاب الجہاد ملے، میں مسلم کھولوں تو کتاب الجہاد ملے، ابو داؤد کھولوں تو کتاب الجہاد ملے، نسائی کھولوں تو کتاب الجہاد ملے، ترمذی کھولوں تو کتاب الجہاد ملے، ابن ماجہ کھولوں تو کتاب الجہاد ملے، موطا امام مالک میں جہاد ملے، دارمی میں جہاد ملے، مسند احمد میں جہاد ملے، دارقطنی میں جہاد ملے، طبرانی میں جہاد ملے، ابن خزیمہ میں جہاد ملے، ابن حبان میں جہاد ملے. نہیں ملتا تو جہاد تیری زبان پہ نہیں چڑھتا، تیری زبان پہ کل بھی، ختم بھی، 40ویں 10ویں بھی، تیری زبان پہ 11ویں بھی، تیری زبان پہ دعائے خیر بھی، پھوڑی پہ دعا بھی، تیری زبان پہ گانے تیرے باندیاں بھی، تیری زبان پہ بے پردگیاں ٹی وی کیبل بھی، تیری زبان پہ سیاست ووٹ جمہوریت بھی، تیری زبان پہ دنیا کے ایکسیڈنٹ بھی، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روئے. تیری زبان پہ افغانستان کیوں نہیں آتا، تیری زبان پہ کشمیر کیوں نہیں آتا، تیری زبان پہ کہتے ہیں جہاد بدر کے لیے تھا، احد کے لیے تھا. آج جہاد نہیں، قادیانی بن گئے تم، رافضی بن گئے تم. جو جہاد کا انکار کرے وہ غلام احمد قادیانی، جو جہاد کا انکار کرے وہ رافضی، اس کا اسلام سے تعلق کیا؟ آج کا پرسارے کر رہے ہیں. دوستو دنیا کا اتنا بندوبست، دنیا کا اتنا بندوبست، کپڑے سردی والے، کپڑے گرمی والے، کتنے میرے بھائیوں نے کپڑے سلوا بھی لیے ہوں گے، درزیوں کے تلے بھی کرتے ہوں گے، جوتے نہیں لیتے بھی ہوں گے. کبھی سوچا تم نے مجاہد کیسے سوتا ہے؟ کبھی سوچا تم نے ان کو عید میں کیا ملے گا؟ کبھی سوچا تم نے پتھروں کو سرہانا بنا کے سوتے ہیں؟ کبھی سوچا تم نے دو لقمے کھا کے گزارا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا تم نے پھٹے پرانے بوٹ، پھٹے پرانے جوتے، کلاشن کا میان کوئی نہیں، کلاشن ہے تو گولیاں نہیں، گولیاں ہے تو کلاشن نہیں. کبھی سوچا تم نے افغانستان کے شیر، عراق و فلسطین، چچریاں، برما، اراکان، کشمیر کے شیر مار کے لڑ رہے، کبھی سوچا تم نے ان کا حال کیا ہے، کس حال میں ہے وہ، کس طرح زندگی بسر کر رہے؟ اور جب ان کا پیغام آتا ہے تو کہتے ہیں تم نے نہیں آنا، نہ آنا تمہاری مرضی، کم از کم ہمارے لیے دعا تو کر دینا. ہم دعائیں بھی نہیں کر سکتے. دوستو دنیا کی زندگی کا اتنا اہتمام، اس طرف نے کہا جہنم کی وادی بڑی گرم ہے، جہنم کی آگ بڑی گرم ہے، قبر کے عذاب بڑے دردناک ہے، جہنم کے سانپ پر بچھو تمہیں کون بچائے گا؟ ایک شہید ہوگا، خون کا قطرہ زمین پہ گرے، گناہ سارے معاف. ایک شہید ہوا تو شہید کی حوریں اس کے پاس آگی، تر و تازہ خون. کس طرح کے وہ شہید ہوتے ہیں؟ ابو عمر شبیر بہاول نگر کا جہاد کے راستے میں نکلنے والا طبی موت، حالانکہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے. جہادی تھے، جہاد محبت کرتے تھے. اور بھائیو کتنے سالوں کے بعد پانی آ گیا، قبر سے ان کی لاش نکالنے لگے تو جسم بھی تازہ، کفن بھی تازہ. یاد تو کرو ان کو جو قربانیاں پیش کر گئے، جو کشمیر میں شہید ہو گئے، افغانستان میں شہید ہو گئے، عراق میں شہید ہو گئے. یاد تو کبھی کرو ان کو. ہم دنیا کا بندوبست کرتے ہیں، حدیث میں آتا قیامت کے دن اللہ بڑا غصے میں ہوگا، لوگ لائنوں میں لگے ہوں گے، اللہ حساب دے رہا ہوگا، لوگوں کا پسینہ نکل رہا ہوگا، اوپر سورج آگ برسا رہا ہوگا، سامنے جہنم کی چیخیں ہوگی، پیچھے فرشتے کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے آج کوئی بچ نہیں سکے گا. اچانک اللہ مسکرانا شروع کر دیں گے چونکہ وہاں سے شہید گزرے گئے. برانی کی روایت ہے اللہ کے شہید بندے گزریں گے تو نبی اسلام فرماتے ہیں شہید کہیں گے ہمیں رستہ دے دو، ہم نے جنت جانا ہے. تو آگے سے کہا لوگ رستہ چھوڑ دیں گے. فرمایا شہیدوں کے رستے میں نبی ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تو رستہ دینا پڑے گا. دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا خادم کہے گا
اور تمہارا حساب ہو گیا ہے، اس حساب سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اس حساب سے بچنے کے لیے جہاد بیان کرتے ہیں۔ چلو کسی کھاتے میں نام ہمارا لکھ لیا جائے، بیان نہیں کرتے، کم از کم خون پیش کر دے، مار کے لڑ لے۔ جنت کا خازن کہے گا تمہارا حساب ہو گیا ہے، تو آگے سے جواب دیں گے کس چیز کا حساب؟ ساری زندگی ہمارے کاندھے پہ تلواریں رہی، حساب کس چیز کا؟ جنت کا خازن کہے گا مجاہدو تمہارے بارے میں رب نے حکم دیا تھا آ جائیں تو دروازہ کھول دینا ہے۔ دوستو دنیا کا اتنا بندوبست، میری مائیں بہنیں بھی بڑا بندوبست کرتی ہیں، دنیا کا بڑا خیال رکھتی ہیں، دنیا کا بڑا حساب رکھتی ہے۔ اے میری ماں، ام رومان تمہیں بھول گئی، صفیہ تمہیں بھول گئی، فاطمہ تمہیں بھول گئی، عائشہ تمہیں بھول گئی، رضی اللہ عنہم اجمعین، عمارہ تمہیں بھول گئی۔ میدان میں شہداء کے پاس بیٹھنے والی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی، ان سب کو بھول گئی۔ بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں سرا میں، بڑی پریشانیاں ہیں، قید ہیں، جیلیں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، بڑے غم ہیں، لیکن جہنم کی آگ خطرناک ہے، قبر کے عذاب خطرناک ہے، معاشر کی گرمی خطرناک ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سانپ بڑے خطرناک ہے۔ یہ شہید ہوگا، مجاہد ہوگا جس کو اللہ جنت دے دے گا، جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ جنتوں کے سودے کرتا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، شہید کو 72 حوریں ملیں گی اور شہید 70 دوزخیوں کو جنت میں لے جائے گا، تاج پہنایا جائے گا شہید کو۔ تو بھائیو غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، جہاد ہماری زندگی کا حصہ ہے، جہاد ہماری جان ہے، جہاد ہمارا ایمان ہے، جہاد ہماری شناخت ہے، ہم اس کو بھول کبھی نہیں سکتے۔ اس راستے میں ہمارے بھائیوں نے قربانیاں پیش کی، جانیں نشاور کی، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی قبروں کے نشان ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ کا اسلام غالب آئے گا، اپنے بھائیوں کی، شہیدوں کی قبریں بھی دیکھیں گے، زیارتیں کریں گے۔ بھائیو جہاد کرنا ہی عزت ہے، لیکن یاد رکھنا جہاد خطوں کے لیے نہیں ہوتا، جہاد علاقوں کے لیے نہیں ہوتا، جہاد طاغوتوں کے لیے نہیں ہوتا، جہاد اللہ کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، جہاد غلبہ اسلام کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ تجربے کر کے تم نے دیکھ لیے کہ طاغوت تم جہاد کر کے علاقے لیتے ہو، ایک قبضہ کر جاتے ہیں، وہی گندے قانون، وہی گندے نظام، وہی غیر اللہ کی شریعت، وہی غیر اللہ کی باتیں نافذ کر دیتے ہیں۔ ہم شہید پیش کرتے ہیں، ہم خون پیش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ طاغوتی قانون آئے۔ انشاءاللہ اب کسی علاقے میں بھی جہاد ہوگا تو اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے ہوگا۔ ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ۔ لاکھ آندیاں آئے، لاکھ طوفان آئے، عمدے بادل آئے، حکمران آئے، چہرے بدل جائے، پالیسیاں بدل جائے، دوستو مجاہدو ہمارا تم سے رشتہ ٹوٹ سکتا؟ ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، توحید کا رشتہ، عقیدے کا رشتہ، مکے مدینے کا رشتہ، رب کی رضا کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ مجاہدو تم ہماری آن ہو، تم ہمارا مان ہو، تم ہماری شان ہو، تم ہماری عزت ہو، تم ہمارا وقار ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقاتیں ہوں گے، انشاءاللہ بہت جلد زندان ٹوٹیں گے، بہت جلد انشاءاللہ جیلیں ٹوٹ جائیں گے، بہت جلد انشاءاللہ کیوبا کے قیدی آزاد ہوں گے، بہت جلد انشاءاللہ کفر کا سورج ڈوب جائے گا، بہت جلد انشاءاللہ کفر باطل کو شکست ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ امریکہ سے، باطل سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے ٹکراؤ گے انشاءاللہ 29ویں شب ہے، شاید ليلۃ القدر ہو۔ اے آسمان کے رب گواہ ہوتا، ہم نے حق ادا کر دیا، اگلا حق ادا کرنے کی توفیق دینا، ہمیں میدان میں، افغانستان میں، ہمیں عراق میں ہمیں جانے کی توفیق دینا، اللہ مار کے لڑنے کی، قربانیاں دینے کی، شہادتیں پیش کرنے کی، اپنے شہداء کا بدلہ لینے کی ہمیں توفیق دینا۔ یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، یہی میرے بھائیوں سوچ اور فکر اور تصور ہے۔ انشاءاللہ مجاہدو تم اسلام کے لیے لڑ رہے ہو، ہم تم سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی کرسیاں، چودراہٹیں، دنیا کی نوکریاں، جاب، پیسہ، دولت، ڈالر، یورپ کے 1 نہیں ہزاروں ویزے، انشاءاللہ اسلام کے مقابلے میں ہمارے بوٹ کی نوک میں سب کچھ قربان کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ راہ جہاد میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ،
کمائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ پیچھے رہنے والوں کو عذاب ہوگا، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئے گا، فتنوں میں پڑ جائیں گے، ازمائشوں میں پڑ جائیں گے۔ پیچھے رہنے والے امریکہ کے غلام بن جائیں گے، پیچھے رہنے والے کافروں کے غلام بن جائیں گے۔ ہم ان ظالموں سے کہتے ہیں تو جہاد نہیں کرتے، جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، جہاد کی دشمنی کرتے ہیں۔ اے موجے بلا، تو ان کو بھی تو چار چپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ دنیا تبدیل ہو گئی، معاشرے بدل گئے۔ اب انشاءاللہ دنیا میں جہاد ہوگا تو عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اب انشاءاللہ ہم کسی طاغوت کے دام میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ڈالروں سے اپنے ریٹ نہیں لگوائیں گے، انشاءاللہ کرسیوں کے لالچ میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ کی توحید کے لیے پجارو، لینڈ کروزر، تمہارے ستارے، رب کعبہ کی قسم ہے، تم دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، بائیں پہ چاند لا کے رکھ دو، انشاءاللہ توحید کے سودے نہیں کریں گے، مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں ان الفاظ کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ استقامت کی دولت نصیب فرما۔ اللہ جتنا تجھے منظور ہے ہم سے دین کا کام لے، لیکن اللہ ہمیں بھی اپنے شہید بھائیوں کے پاس پہنچا دے، غلبہ اسلام کی راہیں دکھا دے۔ اللہ خلافت اسلامیہ کی بہاریں ہمیں بھی دکھا، ہمارے بیت معصوم کو بھی سکون دے۔ اللہ ہمیں بھی امریکیوں ظالموں کو قیدی بنانے کی توفیق دے، ہمیں بھی ان سے گن گن کے بدلے ہندوؤں یہودیوں سے لینے کی توفیق دے۔ اللہ پٹتے یہودیوں کو دکھا، مرتے یہودیوں کو دکھا، اور امت کو یا اللہ تو صلاح الدین دے دے کہ قائد بکے ہوئے، لیڈر بکے ہوئے، جس کو لیڈر بنائے بک جاتے ہیں، جس کو قائد بنائے بک جاتے ہیں۔ کتنے دنیا میں لیڈر سیاستیں کر رہے ہیں ووٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ہم تو کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے راہدنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اور سارے مل کے، اور سارے اکٹھے ہو کے توحید کے پلیٹ فارم پہ طاغوت سے نفرت کر کے، طاغوت سے بیداری کا اظہار کر کے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کے، میدان جہاد میں نکل کے شہادتوں کے تمغے اپنے سینوں پہ سجا لے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے جہاد کا موضوع اس لیے بیان کیا کہ میرے اوپر یہ مجاہدوں کا حق تھا، قرآن کا حق تھا، نبی اسلام کے فرمان کا حق تھا، اور قیدیوں کا بھی میرے اوپر حق تھا، اور عافیہ بہن کا بھی میرے اوپر حق تھا، اور زندان والوں کا بھی میرے اوپر حق تھا کہ ہم نے کچھ بیان تو کم از کم کرے، ان کا ساتھ تو ہم کچھ دے، ہم اللہ کے سامنے التجائیں تو کرے، درخواستیں بھی کرے۔ انشاءاللہ 2:15 بجے قیام میں ہم ان کے لیے انشاءاللہ دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کتنے بیمار ہیں اور جو فوت ہو گئے موحدین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ جن کی اولاد ہے اس کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ حق کے پرچم اونچے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر ظالم سرکش کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اللہ رب العزت ہمارا اعتکاف قبول کر لے، ہماری اعتبار سے قبول کر لے۔ اللہ جتنے بھائی یہاں آئے، وقت نکالا، ٹائم نکالا، اللہ ہم سب کے وقت کو قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا راہی بنا دے، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ میری بہنوں کو پردے کا پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کہتے ہیں، بعض مولوی کہتے ہیں کہ جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے بغیر عذر کے دونوں جنتی ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 95 پیش کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ آیت پہلے کی ہے، بعد میں جو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا وہ یہ تھا انفروا خفافا وثقالا، اور اگر کوئی سورۃ نساء 95 نمبر آیت پیش کرتا ہے اس کو سورۃ توبہ کی آخری آیات بھی پیش کرو جو سب سے آخر میں آنے والی ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلے، اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تم کو ختم کر کے اللہ کسی اور قوم کو لائے گا۔ تو منسوخ قصے بیان کرنے والے اور باتیں بیان کرنے والوں سے کہو، پھر تو قرآن میں آتا ہے جو شراب ہے اس میں فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے، حرام نہیں ہے۔ اگلی آیات بھی پڑھو کہ شراب حرام ہے، پھر تو میرے محترم بھائیو کتنے مسئلے حلال ہو جائیں گے۔ آخر والی آیات پڑھو جس میں شراب حرام کر دیا گیا، جہاد کا حتمی آرڈر آ گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو جہاد اس وقت فرض عین ہے،
فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور جہاد فرض عین کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ میدان کے اندر جائے، فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہاں جائیں اور باقی ان کا ساتھ دے، کوئی دعا کر کے، کوئی سوال کر کے، تم کو ٹریننگ دے کے، کوئی تربیت کر کے، کوئی مال دے کے، کوئی حمایت کر کے، جتنا کوئی کر سکتا ہے اللہ کے لیے مجاہدوں کا ساتھ دے۔ یہ ہے جہاد فرض عین کا مطلب۔ جو مولوی جہاد کی مخالفت کرتا ہے اور مجاہدین کا مذاق اڑاتا ہے، میرے محترم بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ عبادت ہے اور یہ ایمان کا رکن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جو جہاد کا مذاق اڑاتا ہے وہ گویا کہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، جانتے بوجھتے جہاد کا مذاق اڑانا کہ اسلام نہیں ہے۔ میں تو ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو جہاد نہ کرے، مسلم کی حدیث ہے، من لم یغزو ولم یحدث به نفسا ما اتى شعبۃ من النفاق، جس نے جہاد نہ کیا اور جہاد کی تربیت بھی نہ لی، اس کا ارادہ بھی نہ کیا، فرمایا وہ منافقت کے شعبے پر مرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ ایو جہاد فرض عین اسی وقت ہوتا ہے جب امت کی عزتیں لٹ جائیں، قرآن جل جائے اور اللہ کے نبی کے خاکے چھپتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے جب شرک ہو، جب ظلم ہو، جب مظلوم تمہیں آوازیں دیتے ہیں، جب کافروں کا غلبہ آ جاتا ہے، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں۔ فرمایا اس وقت تمہارے اوپر قتال کرنا، جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر مظلوم تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور فرض عین کا مطلب یہی جو میں نے آپ کو بتایا، جتنے کسی کی طاقت ہو اتنا اللہ کے راستے میں جائے۔ کوئی جا سکتا ہے آگے تو جائے، کوئی ایک ماں کا بیٹا باپ کا ہے تو یہاں خدمت کر کے، جہاد کی نصیحت کر کے، مجاہدوں سے تعاون کر کے بھی وہ جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو بھائیو، جتنے آگے بڑھ چاہیے اتنے وہاں جائے، اور جو یہاں ہے وہ یہاں ہے کہ دین پہ پورا عمل کرے اور دین سے تعاون کرے اور مجاہدوں کا ساتھ دے اور دعائیں کرے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے ساتھ اور تعاون اور دعائیں یہ کرنا کم از کم ذمہ داری ہے۔ باقی جو آگے لڑنے والے ہیں وہ افضل مقام رکھتے ہیں، شہیدوں کا درجہ رکھتے ہیں، مگر کم از کم جو پیچھے کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے، نیت ان کی صاف ہو، ارادے تو ان کے مضبوط ہو، تیاری تو ان کی ہو، اور آنکھوں سے ان کے آنسو نکلے کہ یا اللہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں معاف کر دینا، پھر تو میرے محترم بھائیوں وہ بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد فرض عین نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا جہاد ارکان اسلام میں نہیں۔ یہ آدھی بات پیش کی ہے لوگوں نے، جس طرح لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے نہیں پڑھیں گے وانتم سکارا، نشے کی حالت میں، اور یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے کب کہا گیا؟ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جو اللہ کے نبی کے ترلے کر رہے تھے مجھے بھی جہاد میں لے کے جائیں بدر میں، منتیں کر رہے تھے اور نہیں لے جایا گیا کہ عمر چھوٹی تھی، اور کوئی اپنے پاؤں اٹھا کہتا ہے مجھے بھی لے جاؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیوں کہا اور کب کہا؟ کہ بھائیو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا جب علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی نا، تو کسی نے کہا عبداللہ تم بھی حصہ لو، کسی ایک کا ساتھ دو، تو آگے سے کہہ گئے کہ جہاد ارکان اسلام میں نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں کی لڑائی میں حصہ لے سکتا نہیں، ورنہ میدان میں تو جانے والے تھے۔ وہ جو قسطنطنیہ کا حملہ ہو اس میں بھی ابن عمر شامل ہے، تو بڑے بڑے مار کے لڑنے والا، اس وجہ سے کہا ارکان اسلام میں نہیں، ورنہ حدیث میں تھا جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ ساری حدیثیں آیات ان کے سامنے تھی، تو آپس کی لڑائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جہاد ارکان اسلام میں نہیں۔ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے ثابت ہیں، رکوع سے پہلے یا بعد میں۔ محترم بھائیو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے رکوع سے پہلے قنوت کیا ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اور بخاری کی روایت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے قنوت کیا کرتے تھے، اور جو کہتے ہیں بعد میں ان کو غلطی لگی ہے، وہ اصل میں قنوت نازلہ تھی۔ جو بھائی تعجب کرتے ہیں بعض دفعہ جمعہ کی نماز میں رکوع کے بعد ہم رمضان میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ عجیب ہی طریقہ آ گیا ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی لازمی ہے، تھوڑی پہ دعا کرنی لازمی ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ اصل سنت تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کی مشکلات میں فرض نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر نماز میں رکوع کے بعد آخری رکعت میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ تو وطر کی دعا رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر ہے، لیکن بعض روایات میں کچھ صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے رکوع کے بعد بھی دعا مانگی ہے ہاتھ اٹھا کر۔
اس لیے بعد میں مانگ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہی مانگی جائے. جہاد پر جانے کے لیے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائیوں، جہاد کا جتنا حکم آیا ہے اس میں والدین کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنے جہاد قرآن پاک میں ہے، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورۃ توبہ پڑھ لو. کیا تمہیں ماں باپ پیارے ہیں، رشتہ دار پیارے ہیں، آباء و اجداد پیارے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، کیا تمہیں کوٹھی جگیر مال دولت پیارا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا تمہیں اللہ کے راستے میں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور جہاد فی سبیل اللہ پیارا ہے؟ اگر تمہیں ماں باپ زیادہ پیارے ہیں جہاد سے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو جو آتی ہے نا حدیثیں، اللہ کے نبی نے واپس کر دیا صحابہ کو، جاؤ جا کے ماں باپ کی خدمت کرو. یہ اس وقت تھا جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، مسلمان علاقے فتح کر چکے تھے، اسلام غالب تھا، کافر دور تھے، کوئی مسلمانوں پہ مسئلہ نہیں تھا. آج تو مسلمانوں پہ حملے ہو گئے بھائیو، آج تو مسلمانوں پہ قبضے ہو گئے، آج تو قرآن پاک کی توہین ہو گئی. بعض بھائی پیش کرتے ہیں روایت، اگر دشمن تیرے گھر کے اوپر بھی حملہ کر دے تو پھر بھی ماں باپ سے پوچھ کے دفاع کر. میرے محترم بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کو اکثر علماء نے ضعیف کہا ہے، بات صحیح بھی کہتے ہیں. لیکن اگلی بات ہے کہ کبھی گھر پہ حملہ ہو، ڈاکو جو حملہ کرے تمہارے گھر پہ، پھر بھی ماں باپ سے پوچھ کے ڈاکوؤں سے دفاع کرنا. اس وقت تو نہیں، کبھی ڈاکو گھر میں عزت کو لوٹے تو پھر بھی ماں باپ سے پوچھ کے کہنا امی ذرا اپنی بہن کی عزت بچا لوں، پھر نہیں کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کہا گیا کہ تیرے گھر پہ حملہ دشمن کرے، تیرے گھر پہ دشمن حملہ کرے تو ماں باپ سے پوچھ کے لڑ. لیکن اللہ کے گھر پہ حملہ ہو تو پھر ماں باپ سے نہیں پوچھنا چاہیے. اللہ کے قرآن پہ حملہ ہو تو پھر ماں باپ سے نہیں پوچھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی ذات پہ صفات پہ حملہ ہو پھر نہیں پوچھنا چاہیے. بہرحال اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے. ہمارے کچھ بزرگوں کا یہ موقع بھی ہے کہ والدین سے اجازت لینی چاہیے. لیکن میرا اگلا سوال ہے کہ والدین کے اوپر بھی جہاد فرض ہے، انہوں نے کیسے پوچھنا ہے؟ اگلی بات ہے کہ والدین بھی تو کم از کم پھر مسلمان ہونے چاہیے، توحید والے ہونے چاہیے. عجیب بات ہے کہ بزرگ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، ایک لڑکا جہاد پہ چلا گیا، اس کا باپ قادیانی تھا، لڑکا توحید والا. تو قادیانی بھی دفتر میں آ کے کہتا ہے جی اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا. تو میں نے کہا جی مسلمان ماں باپ ہوں تو پھر آپ پہلے مسلمان تو بڑھے. تو یہی ماں باپ یورپ بلا لیتے ہیں بیٹوں کو، یورپ میں بھیج دیتے ہیں، سارے کام کریں گے، اجازت ہے، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، مگر جہاد کی باری آئے گی. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ ایک لڑکا پوچھ رہا ہے جی ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو لڑکا بھی بول رہا تھا کہ اس کا باپ بول پڑا، کہتا ہے شاہ صاحب میں اجازت دیتا اس کو بھیجو آگے، یہ جانا ہی نہیں چاہتا. تو میرے بھائیوں ہم بھی کہتے ہیں اگر ماں باپ ہے نا، اکیلے آپ ہو ماں باپ کے بیٹے، اکیلے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، چارپائی پہ لیٹ گئے ہیں، بالکل حرکت نہیں کر سکتے، ان کی خدمت کرنا بھی ذمہ داری ہے. آپ یہاں بیٹھ کے ان کی خدمت کریں، حصہ اللہ کے راستے میں جہاد میں تعاون کر کے لیں، آنکھوں سے آنسو بہا کے لیں، جہاد کی دعوت دے کے لیں. لیکن اچھے بڑے ماں باپ اور گھر کا کام بھی چل رہا ہو اور پھر بھی روک کے ماں باپ کو گناہ گار نہیں بننا چاہیے. ویسے عجیب بات ہے، ماں باپ نماز سے روک سکتے ہیں، داڑھی سے تو جہاد کا مذہب افضل ہے نا، داڑھی سے تو بہتر ہے نا. تو اس کے لیے شرطیں ہیں. اگر اختلاف بھی ہے تو میرے محترم بھائیوں پھر بھی ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جہاد کرنے والے مجاہد کا جب شہید ہوتا ہے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر والدین کی اجازت کے بغیر بھائی چلا گیا، گناہ یہ نہ تمہارے نزدیک، تو اللہ یہ بھی انشاءاللہ معاف کر دے گا.